اب کی جو جنریشن چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ارینج میرجز کا رجحان بہت کم ہو چکا ہے. کہیں لڑکے کو لڑکی پسند آ جاتی ہے، کہیں لڑکی کو لڑکا پسند آ جاتا ہے، اور ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. لیکن میں نے کمنٹس میرے پاس آئے تھے، کچھ خواتین کہہ رہی تھی کہ ہمیں وہ لڑکا پسند ہے لیکن ہمیں رسپانس نہیں کر رہا، ہم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی غلط تعلقات نہیں ہے لیکن وہ ہمیں کوئی رسپانس تو کرے. تو کوئی ایسا وظیفہ ہے آپ کے پاس ان کے لیے، ان خواتین کے لیے؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، وظیفہ یہ ہے. اب مجھے پتہ ہے ساری میری پچھلی بات لڑکیوں نے سننی نہیں ہے، وظیفہ سننا ہے. ساری بات نہیں سننی ہے، وظیفہ سن لینا. پچھلی جتنی بھی میری ہدایات ہیں اس وظیفے کے لیے وہ انہوں نے سننی نہیں ہے، بس وظیفہ سننا ہے، اور انہوں نے اندھے اعتقاد کرتے ہوئے وظیفہ کرنا ہے. یہ مجھے بھی پتہ ہے. اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی. مجھے آپ کی بات سمجھ کے آئی کہ انہوں نے وظیفہ سن لینا، باقی کچھ نہیں سننا. کچھ نہیں سننا. اچھا، کرنا کیا ہے کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، اللہ سے مانگنا. اب آپ نے جب 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لی ہے، مصلی پر بیٹھ کے، مکروہ وقت نہ ہو، آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، پورے 7 دن کامل یقین کے ساتھ کریں. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کوئی نہ کوئی سبیل نکل آئے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام طیبہ اوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنی روحانی وظائف. ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم آپ کو ایک اہم بات سے آگاہ کر دیں کہ ہمارا کوئی بھی دوسرا اکاؤنٹ ٹک ٹاک، یوٹیوب یا فیس بک پر نہیں ہے. ہمارا قرآنی روحانی وظائف کے نام سے ٹک ٹاک چینل ہے، اس پہ ہمارا نمبر بھی دیا گیا ہے، اور آپ لوگ اس کی جو ہے وہ تفتیش کر لیا کریں کہ آپ جس سے رابطہ کر رہے ہیں وہ کون ہے. یہ بات ہمیں بتانا اس لیے ضروری تھی کیونکہ ہمارا کچھ دن سے ایک فیک اکاؤنٹ قرآنی روحانی وظائف کے نام سے، جس کی آئی ڈی کا نام مفتی ابو بکر 4 رکھا گیا ہے، وہ ایک فیک اکاؤنٹ ہے جو کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان سے 1-2 ہزار کی جو ہے رقم وصول کر رہے ہیں اپنے اکاؤنٹس پہ. لیکن ہمارا کوئی بھی ایسا پروسیس نہیں ہے. پہلی بات کہ ہم 1 سے 2 ہزار جو رقم ہے وہ اکاؤنٹس میں لیتے ہی نہیں ہیں، اور ہم لوگ پہلے پورا دیکھتے ہیں کہ جو مریض ہم سے رابطہ کر رہا ہے اس کو بیماری کیا ہے، ہم نے اس کو اپنے پاس بلانا ہے یا نہیں. اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی اس طرح کا لگتا ہے کہ یہ بندہ فیک ہے تو ایک ویڈیو کال کر لیا کریں. باقی آج پھر ہمارے مہمان جو ہے مفتی ابو بکر نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ان سے وظائف لیں گے. میں نے کمنٹس ریڈ کیے، بہت سے لوگوں کے مسئلے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ دیا جائے جو کہ ہم ہر ٹائم کرتے رہیں، ہم کسی بیماری یا کسی وجہ سے نہ کرنا پڑے، ہمیں اپنے سکون کے لیے بھی کرنا پڑے. تو یہ سارے وظائف ہم آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے، اور میرا ایڈیٹر جو ہے وہ پروگرام کے جتنے بھی وظائف ہیں وہ آپ کو لکھ کر ایڈٹ کر کے آپ کو وہ بھی اسکرین پر مل جائیں گے. تو ہم ویلکم کرتے ہیں مفتی ابو بکر نقشبندی صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. میں نے ایک فیک اکاؤنٹ دیکھا، میں بہت پریشان ہو گئی کہ ایک دم ہمارے ٹک ٹاک کے فالوورز کیسے گر گئے، ویوز کیسے گر گئے. اور مجھے ایک بندی نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم سے رقم وصول کی جا رہی ہے باقاعدہ اکاؤنٹس کے طور پر. تو کیا کہیں گے ایسے فیک اکاؤنٹس کے بارے میں؟ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوا کہ جب ایک شخص نے مجھ سے رابطہ کیا اور وہ رو رہا تھا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو 1000 روپے بھیجا ہے، میری تو اوقات 1000 روپے کی بھی نہیں تھی، تو آپ نے میرا نمبر بلاک کر دیا. میں نے کہا نمبر بلاک ہوتا تو آپ بات کیسے کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میرا نمبر بلاک ہے، میں نے اس لیے دوبارہ آپ کا نمبر ریسرچ کر کے میں نے چیک کیا ہے کہ آپ کا نمبر دوسرا کون سا ہے. میں نے کہا بھائی میرا یہی نمبر ہے، تو وہ نمبر بھی آپ نے ظاہری بات ہے ریپیٹ بھی کروا دیں، یا آپ نے اوپر لکھا بھی ہوا ہے. جی نمبر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، 0311799956. یہی ایک نمبر ہے مفتی ابو بکر نقشبندی کا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اب میں کیا کر سکتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. خیر اس بیچارے نے اپنے دکھ بتلائے تو اس کو میں نے بات سنا. دوسری میری بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی کو بغیر کسی کے پیچھے نہیں لگتا ہوں، میں کبھی بھی کسی سے رابطہ نہیں کرتا ہوں، کبھی بھی. ہزاروں لوگ رابطہ کرتے ہیں، ان کا میسج آتا ہے، اگر میں نے ان کو جواب دینا ہو تو میں لکھ دیتا ہوں کہ آپ مجھے کال کر لیں، وہ مجھے کال کر لیتے ہیں. اور اگر میں نے کسی کو وظیفہ دینا ہو تو میں وظیفہ دے دیتا ہوں. کسی کا مسئلہ سیریس ہو تو میں کہہ دیتا ہوں مجھے کال کر لیں. نہیں آتی کال، میں نے دوبارہ کبھی ٹچ نہیں کیا کسی کو. یہ میرا مزاج نہیں ہے، نہ کال کرنا نہ میسج کرنا، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی ہے کہ اگر اپنے وظائف کرتے کرتے انسان تھک جائے تو کیا بات ہے. تو اس لیے آپ کے ناظرین کو اور آپ سے مجھ سے محبت کرنے والے تمام افراد کو ان کا بہت شکریہ. چونکہ بار بار وہ اکاؤنٹ بن رہا ہے، پہلا وہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہے. یہی اکاؤنٹس پہلے اس نے جو آپ کا سرچ نیم آتا ہے نا، یوزر نیم آتا ہے، یوزر نیم کے اندر اس نے مفتی ابو بکر 1 لکھا ہوا تھا. اچھا، وہ اس نے ڈیلیٹ کیا میری ویڈیو بنانے پر. پھر اس نے مفتی ابو بکر 4 کر لیا ہے. اب جو بھی ویڈیو ہماری آتی ہے
وہ ہم نے آپ کے ایڈیٹر نے نا اس کے اندر واٹر مارک لگایا کہ یہ ہمارا نمبر ہے، اس نے واٹر مارک کے اوپر موٹا سارا کر کے مفتی ابو بکر لکھ دیا۔ اب آپ بتائیں کہ وہ کتنا جو ہے نا وہ شارپس ہو کر کام کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اور میں برملا آپ کے جتنی بھی آپ کی فین فالوئنگ ہے یا سننے والے ہیں یا جاننے والے ہیں، میں ان سے یہی گزارش کروں گا، پہلے تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد پھر آپ اپنا کام کرنے کا کسی کو کہیں، وگرنہ بازار بڑا پڑا ہے۔ ہم تو خود اس فیلڈ میں اس لیے یہ سوشل میڈیا پر آئے ہیں کہ فراڈیوں سے جان چھوٹ سکے لوگوں کی۔ چلیں، یہ تو ہم نے اپنے فیک اکاؤنٹس کے بارے میں بات کر لی۔ جو لوگ ہمیں گرانا چاہ رہے ہیں برائے مہربانی ایسی کوشش مت کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں نا اپنی ہیلپ کے لیے، ان کو بہت فرق پڑتا ہے۔ آج ہم اپنے کومنٹس پر اور میں اپنے ان باکس پر جو کچھ سوالات ہیں آپ کی نظر کروں گی کہ مجھے بتائیں کہ ایک خاتون کا میسج میری طرف آتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مطلب مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن مجھے کوئی ایسا وظیفہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں ہر وقت اپنے گھر میں کرتی رہوں، میرے اوپر رحمت رہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے شفا بنا کر نازل کیا۔ وہ شفا جس قسم کا بھی مریض ہو، وہ جادو کا مریض ہو، بتوں کی عبادت کرنے والا مریض ہو، وہ مشرک مریض ہو، وہ شرک کرنے والا مریض ہو، وہ گناہ کرنے والا مریض ہو، وہ شراب پینے والا مریض ہو، جھوٹ بولنے والا مریض ہو، وہ گناہ کرنے والا مریض ہو، وہ زنا کرنے والا مریض ہو، کسی قسم کا بھی مریض ہو نا، اس کے لیے اللہ نے شفا اس قرآن میں رکھ دی ہے۔ یہ قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے شفا بنا کر اتارا ہے۔ اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمیں شفا بنا کر نازل کیا ہے، تو پھر قرآن ہی سے کیوں نہ ہم پوچھیں کہ شفائیہ جملے کون سے ہیں، شفائیہ آیات کون سی ہیں، کون سی ایسی آیات؟ ویسے تو سارے کا سارا قرآن شفا ہے، لیکن کوئی آیات، کوئی مخصوص، دیکھیں نا، ایک بندہ ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے سارے بچے اس کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن ایک بچہ اس کا ضرور لاڈلا ہوتا ہے جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن سارے کا سارا شفا ہے، سارے کا سارا رحمت ہے، سارے کا سارا قرآن جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے طاقتیں ہی طاقتیں رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن کا دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن پاک کہاں پر نازل کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ نبی اماں عائشہ کے بستر پر تو قرآن اماں عائشہ کے بستر پر، نبی اگر مسجد نبوی میں قرآن مسجد نبوی میں، نبی مدینے میں قرآن مدینے میں، نبی مکے میں قرآن مکے میں، نبی مکے کی گلیوں میں قرآن مکے کی گلیوں میں، نبی احد میں قرآن احد میں، نبی جو ہے وہ غار میں قرآن غار میں، نبی طائف میں قرآن طائف میں۔ یہ قرآن کا دستور رہا ہے کہ قرآن سارے کا سارا اللہ نے اس دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر قرآن کی کوئی آیات ایسی ہوں کہ جس کو اللہ نے نازل نہ کیا ہو، نبی کو بلا کر گفٹ کی ہوں اور یہ کہہ کر کی ہوں کہ یہ آپ کی امت کے لیے ہے، آپ کی امت کو جب جب کوئی پریشانی آئے تو اس کو پڑھ لیا کریں، میں اس کی پریشانیاں ختم کر دوں، تو کتنی مزیدار بات ہے۔ بہت مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر بلایا تو معراج پر بلا کر اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی امت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان جبرائیل بھی نہیں ہے۔ اللہ قرآن دے رہے ہیں، نبی لے رہے ہیں، قرآن مل رہا ہے، نبی مکرم کو مل رہا ہے، اور اللہ کی کائنات پوری کی پوری متوجہ ہے کہ اللہ قرآن دے رہے ہیں، نبی لے رہے ہیں۔ اب اتنی محبوب ترین آیات اور یہ کہہ کر دی جا رہی ہیں کہ آپ اپنی امت کو کہو کہ جب جب تمہیں کوئی مسئلہ پڑ جائے تو اس کا سہارا لے لو، اس کو پڑھ لو۔ تو مجھے بتاؤ، اس میری بہن کو، اس میری بیٹی کو کہیے کہ آپ اس سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اور اگر آپ زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں، زندگی کا مزہ، تہجد کے وقت اٹھیں،
سبحان اللہ. اٹھ کر کچھ بھی نہ کریں. یہ 3 آیات آخری سورہ بقرہ کی، ان کو 21 مرتبہ پڑھ لیں. یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، عزت مانگو گے عزت ملے گی، بیٹا مانگو گے بیٹا ملے گا، بیٹی مانگو گے بیٹی ملے گی، دولت مانگو گے دولت ملے گی، بادشاہت مانگو گے بادشاہت ملے گی. رب کعبہ کی قسم دنیا کی حکمرانی مانگو، اللہ دنیا کی حکمرانی دے گی. سبحان اللہ. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اس سے اچھا وظیفہ شاید ہی کوئی بندہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوگا یا کوئی پیش کرے گا. جائیں اس ویڈیو کو لے لیں، دنیا میں پھیلا دیں. جو اس کو پھیلائے گا صدقہ جاریہ میں وہ حصہ دار بن جائے گا. جائیں اس ویڈیو کے اندر کمنٹس کریں سبحان اللہ کا، پوری دنیا میں پھیلا دیں یہ ویڈیو. انشاءاللہ العزیز اس کار خیر کے اندر آپ کا اور آپ کی آڈینس کا بھی حصہ ڈال جائے گا. سبحان اللہ. چلے جی ماشاءاللہ آپ نے یہ وظیفہ جو بتایا یہ بہت اچھا بتایا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ گھر میں بالکل گھر کی ذمہ داریوں سے بالغ ہوئی ہے. گھر کی ذمہ داریوں کا انہیں احساس نہیں ہے، منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں اور غلط گیدرنگ میں بیٹھنا، غلط صحبت میں بیٹھنا، والدین کی قدر نہ کرنا. تو ایسے والدین کے لیے کیا آپ وظیفہ دے سکتے ہیں کہ جو وہ اپنے بچوں کے لیے کر سکیں؟ سب سے پہلے نا 2 چیزیں سمجھ لیں. بچے کو خراب کرنے میں 2 کردار ہیں، ایک ماں باپ کا اور دوسرا رشتہ داروں کا. جہاں پر جوائنٹ فیملی ہے، میں ہمیشہ، میرا ریکارڈ ہے کہ میں ہمیشہ جوائنٹ فیملی کنسیپٹ کا مخالف ہوں. پاکستان میں سب سے بڑا میں مخالف ہوں اور میں قرآن کے ریلیونٹ مخالف ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے، میرا کوئی ذاتی نظریہ نہیں، یہ قرآنی نظریہ ہے. اب جب آپ گھر کے اندر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ماں باپ تو اپنے بچے کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں، بڑی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اس کی جو ہے وہ تربیت اچھے انداز میں اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر اس کی تربیت اچھے طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف اس کی تربیت کے اندر پیچھے سے وہی لوگ جو آپ کے بچوں سے، آپ کی ترقی سے حاسد ہوتے ہیں، وہ آپ سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو غلط ڈائریکشن دے کر ان کو اس راستے پر چلا رہے ہوتے ہیں. بالکل. ایک بات. اب بچے خراب ہونے میں 2 کردار میں نے ذکر کیے تھے. ایک تو رشتہ داروں کا جو میں نے سامنے رکھ دیا، یا بہت زیادہ قریب رشتہ دار رہتے ہیں تو رشتہ داروں میں آنا جانا بچوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں اپنے رشتہ دار ہیں، کوئی بات نہیں، کل کو بھی ہم نے ان کے ساتھ لین دین کرنا ہے، رشتے لینے دینے. تو ماں باپ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، ان کو اکیلوں کو چھوڑ دیتے. وہ جس طرح کی تربیت کریں، جس طرح کا مائنڈ ان کا فریش کر دیں، یا ان کا مائنڈ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں برین واش کر دیں. ٹھیک ہے، وہ جیسا ان کا برین کر دیں وہ ویسے ہی بچہ جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ایک. دوسرا، ماں باپ کا کیا کردار ہے؟ ماں باپ کے کردار کے اندر سب سے زیادہ کردار اس موبائل کا ہے. سب سے زیادہ کردار. آج کل سوشل میڈیا نے لائف ایسی بنا دی ہے کہ ماں ہے تو وہ اپنے موبائل پہ لگی ہے، باپ ہے اپنے موبائل پہ لگا ہے، بیٹا ہے اپنے موبائل پہ لگا ہے، وہ بچے ہیں تو اپنے موبائل پر لگے ہیں. اب بچوں کو جب آپ نے اپنا دوست بنایا ہی نہیں ہے تو پھر آپ جتنے وظیفے چاہیں کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت کیسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کے ساتھ تعلق کیسا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، بچے بھاگ کر آتے ہیں، آپ کو مصافحہ کرتے ہیں. آپ بچوں سے مصافحہ اس طرح کرتے کہ جیسے کوئی بڑا آدمی بڑے آدمی کو مصافحہ کرتا، جیسے 2 لیڈر آپس میں ملتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچہ آپ کی فنگر پکڑ لیتا ہے، آپ تب تک فنگر نہیں اس سے چھڑواتے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بچہ مخاطب ہوتا تو آپ اپنا چہرہ ایسے کر کے اس کی طرف مخاطب نہ ہوتے یا ایسے کر کے مخاطب نہ ہوتے، بلکہ آپ اپنا جسم، آپ اپنا چہرہ پورے کا پورا اس کی طرف آپ موو کرتے، موو کر کے سب لوگوں کو چھوڑ کر آپ ترچھی آنکھوں سے ادھر ادھر نہ دیکھتے، بچے کی طرف پورا متوجہ ہو کر اس کی تمام باتوں کو سنتے اور اس کی بات کو نہ کاٹتے. رسول اللہ اس کی پوری بات سن کر مکمل اعتماد کے ساتھ اس کی بات کا تسلی بخش جواب دیتے. ہمارے یہاں تو بچہ بات کرنا شروع کر، چپ. ہاں ایسے ہی ہے. چپ، بچہ بڑوں سے بات کر رہا ہے، آپ کو بات کرنے کا نہیں پتا. اچھا کوئی بچہ باپ سے بھی بات کر لے
تو دیکھنے والے کہتے ہیں ان کے بچے کتنے بدتمیز ہیں، باپ سے سیدھے سیدھے سوال کر رہے ہیں. بھئی باپ سے نہیں کرے گا تو پھر کس سے کرے گا؟ اب بچے کو جب یہ گیدرنگ نہیں ملتی ہے تو یہ گیدرنگ ملتی دوستوں کی. اب دوستوں میں برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، اور آج کل اچھے دوستوں کا ملنا بہت مشکل ہے. آج کل اچھے دوستوں کا ملنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ میں سمندر کے اندر کود جاؤں اور وہاں سے میں موتی، ہیرے، جواہرات تلاش کر کے لاؤں، تو جب وہ مجھے لمبی مدت کے بعد بھی نہ ملے تو میں مایوس واپس لوٹوں. اسی طرح آج اچھے دوست کا، اچھی گیدرنگ کا ملنا اس طرح مشکل ہو چکا ہوا ہے. تو جب اچھی گیدرنگ نہیں ملے گی تو جیسی گیدرنگ، جیسا ماحول، ویسا بچہ ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کہتے ہیں سارا کچھ وظیفہ ہی کرتا ہے نا، تو پھر میری گزارش ہے کہ پھر آپ وظیفہ ہی کرتے رہیں. پھر تو ایسے ہی ہوگا نا کہ آپ صبح اٹھیں وظیفہ کریں، کھانا بھی آ جائے گا، صبح اٹھیں وظیفہ کریں، بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی، بچے بڑے بھی ہو جائیں گے، بچوں کی تربیت بھی ہو جائے گی. سب کچھ وظیفے میں نہیں ہے. آپ کی تربیت دیکھیں، پہلے کہا جاتا تھا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. یہ اقوال زری کے اندر ہے نا، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. اب پہلی درسگاہ کے اندر بچہ اگر درسگاہ میں استاد ہی نہیں ہے تو بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ در و دیوار سے سیکھے گا؟ در و دیوار سے سیکھے گا؟ بالکل نہیں نا. دوسری بات، کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آبزرو کی ہیں، میں کھلے دل سے آپ کے ناظرین کو، سامعین و سامعات کو کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں ہاتھ جوڑ کر اپنی ان ماؤں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچے کو کسی کے سامنے مت ڈانٹیں، اپنے بچے کو کسی کے سامنے نیچا مت دکھائیں. بالکل. اپنے بچے کا جو بھی ہے، جتنا مرضی آپ کا بچہ بگڑا ہوا ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا صحیح راستے پہ آ جائے، آپ اپنے بچے کی ضمانت دیں. کوئی آ کر کہے کہ آپ کے بچے نے یہ کام کیا، آپ کہیں جی اگر ہوا ہے تو ہم بھریں گے، ہمارا بیٹا ہے، ہم سے ہوا ہے نا گناہ، ہمارے بیٹے سے نہیں، ہم سے ہوا ہے. ایسا ہی ہے. ہم اس کے ولی وارث ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. بچے کو لگے گا کہ میری بیک پہ میرا باپ کھڑا ہے، میرے سر کے اوپر میری ماں کا ہاتھ ہے، میں کھڑا ہوں. اور آپ اس کے بھائیوں کو بھی یہ تربیت دے رہے ہوں گے، یہ چھپی ہوئی تربیت ہے کہ آپ دے رہے ہوں گے کہ آج اگر ماں باپ ساتھ کھڑے ہیں تو کل کو تو نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، بھائی کو چھوڑنا نہیں ہے. بہنوں کو ہوگا کہ آپ نے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. یہ پہلو یاد رکھیں. اور کچھ چیزیں ہیں گھر کے اندر، بچوں کو ایکول رکھیں. آپ کو بہت زیادہ پیار ہوگا گھر میں سے کسی ایک بچے کے ساتھ، اس کا پیار دوسروں سے زیادہ نہ کریں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم اسی طرح ہے کہ یا رسول اللہ، نے پرانی پڑھی ہوئی ہے حدیث، اس لیے میں حدیث کا حوالہ نہیں دے پاؤں گا، لیکن اگر کسی نے کہا تو میں تلاش کر کے بھی دے دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک بہت اچھا گھوڑا ہے اور وہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 بیٹے ہیں. حضور نے فرمایا کیا دوسرے کو بھی تو نے دیا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا پیاری بات کہی، کیا تو نے دوسرے کو بھی دیا؟ نہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، دونوں کے درمیان برابری کرو، اگر اس کو دیا تو اس کو بھی دو. اسی طرح اب دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے بہت مال دیا ہے، میں صدقہ دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم صدقہ نہیں نکالتے. میں کہتا ہوں مطمئن رہیں، آپ سارا دن صدقہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، تو سارا دن آپ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے، میں نے صدقہ کرنا ہے، تو میں کس کو کروں؟ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو. وہ جاتا ہے اپنی اولاد کو صدقہ دے کر آتا ہے. پھر آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ ابھی بھی مال ہے. حضور نے فرمایا پھر جاؤ اپنی اولاد کو دو. وہ پھر جاتا ہے، پھر دے کر آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ ابھی بھی مال ہے. حضور نے فرمایا پھر جاؤ. وہ 3 مرتبہ جاتا ہے. چوتھی مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے رشتہ دار، غریب، غربا، آپ کے جو رشتہ داروں میں ہیں، آپ کے محلے میں ہیں، آپ کے ہمسائے میں، اب آپ اس کے ساتھ یہ صدقہ ان کو دو، ان کے بعد آپ عام لوگوں کو صدقہ دو. اب آپ بتاؤ، صدقہ پہلے تو 3 مرتبہ اپنی اولاد کو دینے کا کہا گیا. ایسے ہی ہے. تو اب جب آپ اگر اس نیت سے سارا دن اپنے بچوں پر خرچ کریں کہ ان بچوں کو میں جو کپڑے لے کے دے رہا ہوں یہ میں اپنا صدقہ بھی نکال رہا ہوں،
آپ کو تو نہیں کوئی آ کے کن پٹی پہ کہے گا تو نے اپنے بچے کو صدقہ کیوں دیا. قبول تو اللہ کر رہے ہیں, قبول تو اللہ کر رہے ہیں نا. آپ کے دل میں کیا ہے یہ تو اللہ جانتے ہیں, دل میں چھپی ہوئی بات کیا ہے یہ تو اللہ جانتے ہیں. آپ دل ہی دل میں اللہ سے رابطہ کریں کہ میرے مالک یہ جو میں نکال رہا ہوں اپنی اولاد کی تربیت بھی کر رہا ہوں اور دے بھی رہا ہوں, اور صدقہ تو وہ ہے جس سے آپ کو نفع ہو, فائدہ ہو, اور آپ کو اپنی اولاد پر خرچ کرنے میں سب سے زیادہ فائدہ ہے. آپ نہیں اپنی اولاد پر خرچ کریں گے, آپ کی اولاد چوری کرے گی, آپ کی اولاد ڈکیٹی کرے گی, آپ کی اولاد غلط گیدرنگ میں بیٹھے گی. تو سب سے پہلے وظیفے سے پہلے یہ چیزیں لازم رکھیں. میرے پاس اتنا کچھ ہے, میں پورے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کچھ کریں, کیسے اپنی اولاد کو اپنے قریب کریں. اور ایک آخری بات آپ کی آڈینس سے یہ ضرور کہوں گا, خدا کے لیے مائیں تو اپنے بیٹوں کو گلے لگاتی ہیں, لیکن باپ سے شکوہ ہے یا آپ کہہ لیجئے کہ ریکویسٹ ہے کہ باپ بھی اپنے بچوں کو گلے لگا لیا کریں. یہ بات آپ نے بہت بڑی کی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ مائیں جتنا پیار بچوں کو کر رہی تھیں باپ نے کبھی نہیں دکھایا. باپ صرف منہ سے کر رہا ہوتا ہے, حالانکہ سارا کردار باپ کا ہوتا ہے. گھر کا نظام, نظم, ضبط سب کچھ باپ کے کہنے پہ چل رہا ہوتا ہے. باپ کا سارا پیچھے بیہائنڈ دی سین باپ ہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے نا. لیکن کبھی کبھار کوئی چیز دکھانے سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو قریب کریں, قریب کر کے اس کو کبھی گلے لگائیں. اگر بڑا ہو گیا تو کیا ہوا, پھر بھی بلائیں اس کو کہ یار کچھ بھی نہیں, بس آج دل کر رہا ہے تجھے گلے لگانے کا, کہ 2-4 منٹ اس کو گلے لگا کر سینے کے ساتھ لگا کر اس کی ٹھنڈک, اس کی پریشانیاں اپنے اندر ذرا آبزرو کر لینا. کریں تو صحیح ایک دفعہ, دیکھیں آپ کی اولاد آپ کے لیے کہاں کہاں نہیں سوچتی ہے. تو اس لیے یہ تھوڑا سا میری ریکویسٹ ہے, اور یقینی بات ہے کہ یہ ریکویسٹ بڑی مشکل ہے, اور خاص طور پر وہ لوگ جانتے ہیں جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں. ان سے پوچھ کر دیکھیے کہ یہ ماں باپ کا نہ ہونا کتنا بڑا جو ہے نا یہ خلا ہے جو پر نہیں ہو سکتا ہے. خیر, ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں. آپ نے وظیفے کا پوچھا تھا, تو میں چاہوں گا وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو یہ وظیفہ کرنا چاہتی ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ ان کی اولاد ان کے قابو میں رہے, ان کے ساتھ انگیج رہے, ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی سورہ القلم کی آخری 2 آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ 2 آیات اور اس کے ساتھ یا ودود یا عزیز بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی کہ یا ودود اللہ کا نام ہے, یا عزیز اللہ کا نام ہے, بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کوئی منتر نہیں ہے, یہ وظیفہ ہے, آیات ہیں. آپ اس کے ساتھ 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیں, اور اس کے بعد وہ اپنے بچے کا تصور کر کے اس کو دم کر دیں, پھونک مار دیں, تصور کر کے پاس ہو تو اس کو دم کر دیں. نہیں تو ایک چھوٹا سا فارمولہ اسی وظیفے کا دوسرا اینگل بتا دیتا ہوں. رات کو بچہ بڑا ہو چھوٹا ہو, قد میں بڑا ہو عمر میں بڑا ہو, ماں اپنی گود میں سر لے کر اس کا رکھے اور اس کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو نہ 21 مرتبہ یہ مطلوبہ جو میں نے وظیفہ بتلایا ہے, یہ اسکرین پہ بھی چل رہا ہے, 21 مرتبہ اس کو پڑھ کر اس کے سر پر دم کر دے. انشاءاللہ العزیز وہ خود کہے گا کہ ماں جی بتاؤ مجھے کرنا کیا ہے. آپ جو بتائیں گی وہ وہی کرے گا. اپنی اولاد کو قابو میں رکھنے کا یہ طریقہ. اب کی جو جنریشن چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ارینج میرجز کا رجحان بہت کم ہو چکا ہے. کہیں لڑکے کو لڑکی پسند آ جاتی ہے, کہیں لڑکی کو لڑکا پسند آ جاتا ہے, اور ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. لیکن میں نے کمنٹس میرے پاس آئے تھے, کچھ خواتین کہہ رہی تھی کہ ہمیں وہ لڑکا پسند ہے لیکن ہمیں رسپانس نہیں کر رہا, ہم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, کوئی غلط تعلقات نہیں ہے لیکن وہ ہمیں کوئی رسپانس تو کرے. تو کوئی ایسا وظیفہ ہے آپ کے پاس ان کے لیے, ان خواتین کے لیے؟ سب سے پہلے تو اس کے اوپر میں یہ چاہوں گا, سب سے پہلے ماں باپ کے لیے میری ریکویسٹ ہے, خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو اپنا دوست بنائیں. اس کے حاکم ضرور بنے, لیکن وہ جو تھا نا ہٹلر حاکم تھا ویسے حاکم نہ بنے. ایک دنیا کا بہترین مبلغ, کائنات کا بہترین انسان, اس پوری کائنات کا سرتاج, اس پوری کائنات کو جس کے لیے سجایا گیا بنایا گیا, وہ شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنی بیٹی کو جب دیکھتے ہیں تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں.
آپ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں کہ بیٹی کے ایک ہاتھ میں حسن ہے، ایک ہاتھ میں حسین ہے، ایک ہاتھ میں حسن کی انگلی ہے، ایک ہاتھ میں حسین کی انگلی ہے، حسین بھی رو رہا ہے، حسن بھی رو رہا ہے، تو آتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس وقت احاطہ ہے، جس کے اندر میرے آقا آرام فرما ہے، آقا کے دو یار آرام فرما ہے، اسی احاطے کے اندر آقا کی یہ خوبصورت بیٹی، کائنات کی عظیم ترین خاتون، اس سے بڑی عظیم خاتون شاید ہی کائنات میں کوئی ہوگی، جس کو رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا جگر ہے. یہ وہ کائنات کی عظیم ترین خاتون جس کو بطول کہا گیا. بطول کا لفظ کسی اور کے لیے نہیں پڑھا گیا، بطول کا لفظ کائنات میں کسی اور خاتون کو نہیں بولا گیا، اور بطول کا لفظ بھی قرآنی لفظ ہے. اس خاتون کا آج بھی حجرہ اپنے بابا کے حجرے کے بالکل قریب ہے، اور وہ ان کا گھر بالکل حضور کے حجرے کے اندر موجود ہے. آج بھی وہ گھر حضور کے حجرے میں موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے کہ آپ اپنی بیٹی سے محبت کیسا کرتے ہیں. کتنی پیاری محبت. محبت کی ایک مثال ہو تو میں دوں، ادھر تو انبار ہی انبار لگے پڑے ہیں. میں ایک مثال دے کر محبت کی آپ کو بتلانا چاہوں. آپ یقین کیجئے کہ آڈینس، اگر آپ کا دل نہ بھر آئے تو پھر کہنا رسول اللہ اس دنیا سے تشریف فرما کر لے جانے والے ہیں. آپ عائشہ کے حجرے میں ہیں، عظیم ترین خاتون، اور عظیم ترین خاتون کے حجرے میں عظیم ترین بیوی بھی موجود ہے، اور عظیم ترین خاتون کے حجرے میں عظیم ترین بیٹی بھی موجود ہے. رسول اللہ بیٹی کو پاس کرتے ہیں، کان میں کچھ کہتے ہیں، بیٹی پہلے رونا شروع کر دیتی ہے. جب وہ روتی ہے، وقت گزرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتے ہیں کہ پاس آؤ. وہ پاس آتی ہیں، پھر کان میں کچھ کہتے ہیں، وہ ہنسنا شروع ہو جاتی ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی وصال کے بعد میں نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ ذرا مجھے وہ بات تو بتاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے سے پہلے آپ کے کان میں کہی گئی تو آپ رو پڑی، جب دوبارہ کچھ کہا گیا کان میں تو آپ ہنس پڑی. تو وہ کیا بات تھی؟ تو ذرا وہ تو مجھے بتا دو اگر تم بتانا چاہو. تو فاطمہ کہتی ہے کہ میری اماں، پہلے میرے بابا نے میرے کان میں یہ کہا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی. پھر میرے بابا نے میرے کان میں کہا کہ اے میرا بیٹا، اس پورے اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملنے والی ہے، تو میں مسکرا پڑی. اب اس بیٹی کی تربیت کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ باپ اپنی بیٹی کی اجازت سے بیٹی سے پوچھ کر علی سے نکاح کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، باپ جو ہے بیٹی سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، باپ بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کملی والی چادر، نبوت والی چادر بچھا دیتے ہیں، باپ بیٹی کو عزت کے ساتھ بلاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ میری فاطمہ خاتون جنت ہے، فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے. ان کے لیے کیا کیا القابات دیتے ہیں. آج کا باپ کہتا ہے میں تجھے مار دوں گا، میں تجھ سے پوچھوں گا نہیں کہ تیری پسند کیا ہے. نکاح باپ نے نہیں کرنا ہے، نکاح خاتون نے کرنا ہے، نکاح بیٹی نے کرنا ہے. اور خدا را یہ جملہ سن لیجئے، اتنا بڑا جملہ دے کر جا رہا ہوں، شاید ہی کسی نے یہ جملہ بولا ہو، اور اگر یہ جملہ کسی کو غلط لگے تو میں معافی چاہوں گا. دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام کون بھیج رہی ہے؟ فاطمہ کی ماں. کون؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود نکاح کا پیغام بھجوا رہی ہیں. کیا آج کے دور میں کوئی لڑکی خود نکاح کا پیغام کسی کو بھجوا دے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بدکردار. اور کیسے کیسے جملے کسے جائیں گے. کیا آپ رسول اللہ کی تربیت سے نا واقف ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ الکبریٰ نے پیار نہیں کیا، محبت نہیں کی؟ کیا پیغام نکاح انہوں نے نہیں بھجوایا؟
تو اگر آج کی بیٹی اپنے باپ کو کہتی ہے کہ مجھے فلاں لڑکا پسند ہے تو باپ اس کو بد کردار کیوں سمجھ لیتا ہے؟ یہاں سے کیا آپ کو اپنی تربیت پر اتنا مان نہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کی تربیت کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر چل دی گئی ہوگی؟ کوئی مان نہیں آپ کو اپنی تربیت کا، یہ قصور آپ کا ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو اپنا دوست، رازدار، اپنا دوست بنا کر گھر کے اندر رکھیں تو وہ بیٹی آپ سے شیئر بھی کرے گی، اور ہو سکا اگر وہ رشتہ اچھا نہ ہوا آپ کے سمجھانے پر رک بھی جائے گی۔ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب دیکھیں ہماری جو جنریشن کے اب حالات چل رہے ہیں وہ ہمیں ایک ڈرامے میں بتائے جا رہے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی چینل پہ ڈرامہ چل رہا ہے چال باز۔ بچی کو پسند آ جاتا ہے لڑکا، اور دونوں ایک دوسرے کو، بے شک لڑکا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر والدین اس بچی کی بات مانتے تو میرا خیال انویسٹیگیشن ہو سکتی تھی کہ لڑکا اس لڑکی کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ پھر جب بھاگ کر نکاح کر لیا گیا، بھاگ کر نکاح کے بعد پھر لڑکے نے کہا کہ تم بد کردار ہو، طلاق ہو گئی، اور پھر دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ یہ ہماری سوسائٹی کی حقیقت ہمیں ایک ڈراموں میں بھی دکھائی جا رہی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ والدین کے لیے کیا ایسا میسج ہمیں دینا چاہیے کہ ہماری بچیاں جو گھر سے بھاگ کر نکاح کرنے کے بجائے ان سے اس بات پر جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ بھی رکھ سکتے ہیں کہ برائے مہربانی ایک بار مل لیں؟ عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری میڈم منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے، میرے سننے میں آیا، یہ بات تصدیقاً ہے یا تحقیقاً ہے یہ میرے ابھی علم میں نہیں، میں بغیر تحقیق کے یہ بات کر رہا ہوں، وگرنہ میں تحقیق سے بات کرتا ہوں۔ میرے سننے میں آیا، کوئی کلپ میرے سامنے سے گزرا ہے یا کوئی پوسٹ گزری ہے کہ پنجاب کے اندر یہ قانون پاس ہونے جا رہا ہے کہ عورتیں جو بھاگ کر نکاح کر لیتی ہیں پھر بھی ان کا نکاح تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک ان کا وارث والد یا والدہ ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہاں، یہ بات تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے معاملات طلاق اور طلاق کی ریشو کے اندر اللہ مریم نواز کو اس بات کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے آمین۔ کہ طلاق کی ریشو تو پنجاب سے کم از کم ہو جائے گی۔ طلاق کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ لڑکی اور لڑکے کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا۔ لڑکی کا خواب وہ ہوتا ہے جو لڑکے نے پہلے دکھایا ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور۔ حقیقت جب کچھ اور نکلتی ہے تو لڑکی اب اس خواب کی تلاش کے اندر اس سے بات کرتی ہے، جب وہ خواب پورا نہیں ہو پاتا ہے تو وہ اس سے بدظن ہوتی ہے، جب بدظن ہوتی ہے اس کی ریکوائرمنٹ لڑکے کی پوری نہیں ہوتی ہے، لڑکی کی بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو دراڑیں ڈلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو وہ میری بیٹیاں یاد رکھیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ کوئی باپ بیٹی کا دشمن نہیں ہوتا ہے، کوئی ماں اپنی بیٹی کی دشمن نہیں ہوتی ہے۔ باپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنی بیٹی کی اچھی لائف کے لیے، اس کے لیے اچھے خاوند کا جو متلاشی ہوتا ہے، اور ہمیشہ اچھے داماد کے لیے اس کی کوششیں رہتی ہیں۔ تو لہذا اپنا اعتماد کریں اپنے والدین پر۔ قرآن پاک کے اندر ایک دفعہ نہیں، اللہ نے اتنا دردناک جملہ کہا ہے نا کہ آپ کے والدین کچھ بھی کہیں، یعنی کہ فری ہینڈ اللہ نے کر دیا ہے، کفر کے علاوہ کچھ بھی کہیں آپ نے اف، وہ ایسے سر نہیں مارتے جو، وہ بھی نہیں مارنا ایسے سر۔ بعض بات نہ گراں گزرتی نا تو انسان کہہ نہیں سکتا کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی ہے، لیکن وہ جاتا جاتا اپنے سٹائل سے ایسے کر کے جاتا، یہ بھی کرنے کا حکم نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو اپنے والدین پر اعتماد رکھیں۔ بیٹیاں ہر اس کام سے باز آئیں جس کام سے ماں باپ کا سر جھکتا ہو۔ آپ کے ماں باپ آپ کا فخر ہونا چاہیے، آپ کے ہیرو ہونے چاہیے۔ آپ کے جب ہیرو آپ کے ماں باپ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے ہیروز کی قدر کریں گی۔ جب آپ اپنے ہیروز کا سر نہیں جھکنے دیں گی تو پھر وہ بھی آپ کا سر کہیں نہیں جھکنے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اس بات کا خیال کرتے ہوئے پھر بھی اگر آپ کو ہو کہ ایک بندہ اچھا ہے، طبیعت کا اچھا ہے، آپ کا لائف سٹائل اچھا گزر سکتا ہے، اس کے ساتھ اپنے باپ سے شیئر کریں۔ دیکھیں بھاگنے کے بعد بھی تو آپ باپ کی منتیں کریں۔ آج معافی مانگ رہی ہوں گی، کوئی سال کے بعد مانگتی ہیں، کوئی 2 سال کے بعد مانگتی ہیں، کوئی 3 سال کے بعد مانگتی ہیں۔ بہتر نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی اپنے باپ کو بلا جھجک کہہ دیں کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے؟ بہتر نہیں ہے؟ بہتر ہے۔ تو اگر آپ کہہ دیں تو وہ سارے جتنے بھی اشکالات ہیں وہیں پہ کلوز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایسا بہتر نہیں؟ دیکھیں دونوں طرف ہم بات کر رہے ہیں نا، لڑکی کی طرف بھی اور والد کی طرف بھی، ماں باپ دونوں کے درمیان بات کر رہے ہیں۔
تو اس لیے پھر بھی آپ کو لگے کہ وہ اچھا ہے میرے لیے کہ نہیں، سب سے پہلے اللہ سے استخارہ کر لیں، اللہ سے مشورہ کر لیں، وہ امرہم شورا بینہم، اللہ سے مشورہ کر لیں، یہ میرے لیے بہتر ہے، میرے حق میں بہتر ہے۔ اگر آپ کے حق میں وہ بہتر آ جائے استخارے میں، خود استخارہ کریں، مت کسی سے کروائیں استخارہ۔ استخارہ بہترین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طریقہ بتلا دیا کہ اس طریقے سے آپ نے استخارہ کرنا ہے۔ استخارہ کیجئے، نہ سمجھ آئے پھر کیجئے، پھر نہ سمجھ آئے پھر کیجئے، پھر نہ سمجھ آئے پھر کیجئے۔ جب نہ زیادہ کرنے سے سمجھ نہ آئے تو پھر کسی اللہ والے سے جس کی شکل و صورت رسول اللہ کی طریقوں کے مطابق ہو، جو نمازی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، پڑھا لکھا ہو، اس سے پوچھ لیں استخارے کا۔ اس سے پوچھ کر اگر پھر بھی ہاں آ جائے تو پھر اللہ سے رجوع کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ وظیفہ یہ ہے۔ اب مجھے پتہ ہے ساری میری پچھلی بات لڑکیوں نے سننی نہیں ہے، وظیفہ سننا ہے، ساری بات نہیں سننی ہے، وظیفہ سن لینا ہے۔ پچھلی جتنی بھی میری ہدایات ہیں اس وظیفے کے لیے وہ انہوں نے سننی نہیں ہے، بس وظیفہ سننا ہے، اور انہوں نے اندھے اعتقاد کرتے ہوئے وظیفہ کرنا ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ مجھے آپ کی بات محسوس کیا رہی ہے کہ انہوں نے وظیفہ سن لینا، باقی کچھ نہیں سننا، کچھ نہیں سننا۔ اچھا، کرنا کیا ہے کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اب آپ نے جب 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لی ہے، مصلی پر بیٹھ کے، مکروہ وقت نہ ہو، آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یہاں تک پوری آیت بڑھی ہے، یہاں تک 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، یہ پڑھ کر یہ ایک گولڈن چین ہے، اس کو یہ ہدیہ کرنی ہے۔ گولڈن چین کیا ہے؟ پہلے گولڈن چین بھی ذرا سمجھ لیے تاکہ وظیفہ میں پہلے کمپلیٹ کروا دوں، میں بعد میں گولڈن چین کے اوپر آؤں گا۔ پوری گولڈن چین کو آپ نے ہدیہ کر دینی ہے۔ ہدیہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا مانگنی کہ میرے مالک، میں نے پوری گولڈن چین کو یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اصال ثواب کے لیے ہدیہ کر دی ہے۔ اے میرے مالک، اب تو ان تمام نیک لوگوں کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے، اللہ کے نبی کے وسیلے سے، اے میرے مالک یہ لڑکا میرے حق میں بہتر کر دے اور راستے بنا دے کہ یہ خود بخود رشتہ ہو جائے۔ کر تو سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس کی بنیاد اللہ کے نام پر ہوگی نا، وہ بنیاد جنت میں لے کے جائے گی۔ جس کی بنیاد جادو پر ہوگی، تعویذ پر ہوگی اور غلط نظریات پر ہوگی، وہ آپ کو جنت میں تو نہیں لے کے جا سکتا۔ رشتہ دنیا میں وہ رشتہ، ہادہ فراق بینی و بینک، تم ادھر تو ہم ادھر، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، ایسا ہو جائے گا۔ تو اس لیے بنیاد اللہ کے نام پر رکھیں اور اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو 7 دن ہی کرنا پڑے گا، 7ویں دن سے پہلے پہلے پورے کامل یقین کے ساتھ کر کے دیکھ لیں، پورے 7 دن کامل یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کوئی نہ کوئی سبیل نکل آئے گی۔ سبحان اللہ۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا اب یہ پورا لکھ کر دے دینا چاہیے تاکہ ہماری آڈینس ہے نا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں سمجھ کچھ نہیں آئی ہے، اور کوئی وظیفہ ہم لکھیں نہ لکھیں، لیکن مفتی صاحب نے جو بات کی کہ لڑکیاں پچھلی ساری بات چھوڑ کے یہ وظیفہ کریں گے، تو یہ میرے ایڈیٹر کو اسپیشل میں کہہ رہی ہوں، تاکید کر رہی ہوں کہ آپ نے یہ جیسے انہوں نے بتایا، اور جو آیت 165 نمبر انہوں نے بتائی، وہ آپ کائنڈلی لکھ کر جو ہے نا وہ اسکرین پہ دے دیجیے گا۔ اچھا مفتی صاحب، اچھا مجھے گولڈن چین کے اوپر ہاں بات کرنی بالکل، تھی، میں وہی میں پھر اگلے سوال کی طرف آتا ہوں۔ گولڈن چین یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی ایمان والے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں نا، سارے کے ساروں کو یہ جو قرآن پاک 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کا اصال ثواب ہم ان کو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، گولڈن چین اس کو کہا جاتا ہے۔ گولڈن چین اس کو کہا جاتا ہے۔